مگر یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ حکومت کے ذریعے سے عدالت کو نافذ کروں، حق کو قائم کروں اور باطل کو مٹا سکوں. یہ تین باتیں ہیں بنیادی طور پر جو منشور آپ نے دے دیا. بہت شکریہ آپ تینوں، اب آپ کا تشریف لائے. ناظرین کرام، بہرحال یہ باتیں اللہ کرے کہ وہی باتیں کہ باتیں دلوں میں اتر جائیں اور شاید کچھ ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے. آئیے جناب کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں اور آیت الکرسی کی فضائل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص کسی مشکل میں مبتلا ہو، کسی دشمن کا خطرہ ہو یا حاسدین کے حسد سے بچنا چاہتا ہو تو 11 بار آیت الکرسی پڑھے اور اپنے تمام امور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے. اللہ تعالیٰ ہر کام میں انشاءاللہ آسانی فرمائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ 3 صفات ایسی ہیں جس کے ذریعے سے نجات حاصل ہوتی ہے. ایک یہ کہ حق اور سچ کو تھامے رکھنا، دوسری یہ کہ باطل سے پرہیز کرنا، اور تیسری یہ کہ نیک کاموں کی ترویج کی کوشش کرتے رہنا. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علمی مقام مرتبہ اور عدالتی فیصلوں کے حوالے. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. ہمارے ساتھ ملک کے معروف سناخواں جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب تشریف فرمائے. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. منقبت کا نذرانہ انشاءاللہ آپ سے پیش کروائیں گے. آئیے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول